شروعات اس ذات کے نام سے جو اپنی روح کے امر سے انسان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ دوستو، یہ چیپٹر تو خیر لمبا ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، اس کے حالات کیا بنے اس زمین پر آنے کے۔ مگر اتنا ضرور سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش کی گئی ہے، انسان کی آزمائش ہے۔ بس جیسے بھی آ گیا ہے، اب ہوگی تو یہاں آزمائش، کیونکہ یہاں سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، جوانی ہے تو بڑھاپا بھی ہے، امیری ہے تو غریبی بھی ہے، دھوپ ہے تو چھاؤں بھی ہے، اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہے، کیونکہ یہاں خزاں بہار تو ہے۔ باقی جی انسان ہے، کمزور بھی ہے، توانا بھی ہے، تو یہ تو انسان کو یہاں کے موسمات، زندگی کی ترتیب میں یقیناً طور پر انسان کے اندر رحم بھی ہے تو غصہ بھی ہے۔ ابھی ہم سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زندگی کو آسان کرنا ہے۔ زندگی آسان ہوتی نہیں، اس کو کرنا پڑتا ہے، آزمائش ہے، اس کے اوپر کچھ صبر کا پانی پھینکنا پڑے گا، ورنہ تو تیش ہی تیش ہے انسان کے اندر۔ تو اس انسان کو تدبر کر کے انہی چیزوں پر جو چیزیں مصائب بنتی ہیں انہی کو ہم آسان بھی کر سکتے ہیں، صرف نیگیٹو پازیٹو کی سوچ کی وجہ سے۔ جیسے انسان گھر میں ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو ہم ماں باپ بھی ان پر ارمان جگا لیتے ہیں، اتنا کچھ سمجھ لیتے ہیں، ہر بات پہ ان کی بات میں دخل اندازی کرتے ہیں، ان سے مشورہ چاہتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وہی ارمان لیتے ہیں جو جوانی میں تھے کہ اولاد اب بھی مجھ سے ہر بات کا مشورہ کر کے چلے، جیسے بچپن میں کرتے تھے۔ تو انسان کو اس وقت یا تو تکلیف ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے مشورہ کر کے نہیں چلتی، تو خود ہی انسان پریشان ہوتا رہتا ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھ سے مشورہ نہیں کرتے، میری اپنی عادت ہو جاتی ہے ہر بات میں نوک ٹوک اونچ نیچ کرنے کی۔ جب وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، مشورہ نہیں کرتے، تو انسان چاہے تو اسی میں تکلیف لینا شروع کر دے، اس کو درد ہونا شروع کر دے کہ یہ میرے حکم کے بغیر چلتے نہیں تھے، بچے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں، اب مجھے پوچھتے نہیں۔ تو انسان خود اپنے اندر سے جلنا شروع ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ اگر انسان اسی کو ایسے سوچ لے کہ یار اچھا کر رہے ہیں،
کہ مجھے اپنے دکھوں میں بھی شریک تو نہیں کر رہے، مجھے ہر بات چھوٹی چھوٹی بتا کر پریشان تو نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، ہم پریشان کیوں ہوں؟ ٹھیک ہے، ان کے اندر اپنی ضرورت ہے، اپنی خواہش ہے، اپنا نفس ہے، اپنی روح ہے۔ ہم اس وقت تکلیف میں ہوتے ہیں جب من چاہتے ہیں ہماری مطابق ہو جائے، کہ وہ ہماری مطابق نہیں ہوتے۔ تو یہ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو اسی چیز میں ہم جلنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے مطابق نہیں، مجھ سے مشورہ نہیں کرتے، مجھ سے بات نہیں کرتے۔ اگر یہی انسان دیکھ لے کہ یار یہ تو بہت اچھا ہوگا، ایسے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں فکر مند ہو جاتا تھا، ان کا نقصان نہ ہو، ایسے نہ ہو، ویسے نہ ہو، تو مجھے تو آزادی مل گئی، کہ مجھے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، تو انسان ایزی ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایسا کہیں کہ وہ مجھے کوئی غم نہیں دے رہے، کوئی پریشان نہیں کر رہے، نہ کوئی غم کی اطلاع دیتے، نہ کوئی پریشانی کی اطلاع دیتے، تو انسان کو خوش ہونا چاہیے اس میں بھی۔ اگر چاہے تو اسی میں خوشی لے جائے، چاہے تو اسی میں جلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ انسان خود ہی ایسی چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے جس وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ اصل میں اس کو سلامتی حاصل کرنی چاہیے تھی، سکون حاصل کرنا چاہیے تھا۔ یہ خود ہی شور شرابے میں رہنا شروع کر دے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ اور اس کا اصل پریشانی کا مسئلہ بھی یہی ہے انسان کا، کہ ان کو اپنا سمجھتا ہے، جب ذرا بھی آپ ان کو کوئی دکھ ہوگا تو ہمیں بھی دکھ ہوگا۔ تو اس لیے یہ انسان ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے، پازیٹیوٹی سوچ کر لے لینی چاہیے کہ وہ مجھے غم کی خبر بھی نہیں دیتے، جو کوئی پریشانی ہوتی ہے خود نبیڑ لیتے، تو میرا پریشان ہونا بھی کم ہو جائے گا۔ پریشانی یہی ہے کہ میرا دعویٰ ہوتا ہے بس وہ میرے ہی ہیں اور میرے ہی رہیں، میرے محکوم ہو کر رہیں، میری حاکمیت ہو، میرے تحت چلے۔ یہ انسان کو پریشانی ہے۔ اگر ان کو ہم رب کی مخلوق سمجھ لیں، انسان سمجھ لیں، یار ان کی بھی خواہشات ہیں، جیسے میں نے زندگی خواہشات سے گزاری ہے ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کو بھی گزارنے کا حق ہے۔ جب یہ حق اس کو دے دیں گے کہ یہ بھی مخلوق خدا ہے، میں بھی مخلوق خدا ہوں، جیسے میں دنیا میں آیا ایسے وہ دنیا میں آیا، جیسے میری ضرورتیں جوانی میں تھی آج ان کی ضرورتیں ہیں۔ جب ہم اس کو رب کی مخلوقات سمجھ لیں گے تو آپ کے غم، آپ کے فکر بھی ہلکے ہو جائیں گے۔ مگر ہم اس کو رب کی مخلوق نہیں سمجھتے، اپنی ہی سمجھتے ہیں، تو پھر ہم دکھ خریدتے ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے بھی ہم دکھی ہوتے ہیں۔ ان کا لفٹ نہ کرانا بھی ہمیں دکھ دے گا۔ تو اس لیے اگر یہی انسان سوچ لے کہ یار وہ بھی انسان ہے، جو میرے گھٹنے میں درد ہو رہی ہے اس کو بھی تو ہو سکتی ہے، اس نے تو کبھی نہیں دکھ دیا مجھے، تو میں بھی اپنا دکھ کیوں بتلاؤں، ہائے ہائے کیوں کروں؟
تو انسان ایزی ہوتا جائے گا۔ پریشانی ہماری اپنی سوچوں کی وجہ سے ہے کہ ہم دوسروں کو اپنا محکوم سمجھتے ہیں، ان پر حاکمیت کرنا چاہتے ہیں، ان کا حق ان کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اچھا کرتے ہیں تو ان کو اچھا صلہ ملے گا، برا کرتے ہیں تو برا ملے گا۔ مگر ماں باپ کو بھی ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ان کی اپنی بھی خواہشات ہیں۔ اچھا ہوگا مجھے ہر غم میں شریک نہیں کرتے، ہر چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتاتے، نہ مجھے پریشان ہوتے، تو میں باتیں سننے کے لیے پریشان ہو جاتا ہوں، اس لیے میں پریشانیاں تو خود خرید رہا ہوں۔ تو بلکہ آپ کو پریشانی نہیں سناتے تو آپ بھی مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اچھا یار مجھے چلو پریشانی تو نہیں سنا رہے۔ اصل میں ہمیں خوف یہ ہوتا ہے، اپنے رب پر توکل نہیں ہوتی، ہم یہ سوچتے ہیں ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ یہ جو دنیا کی نظر میں عزت بنانا نا، یہ سب سے بڑا خود کا خوف ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ تو کبھی کسی کو بھوکا نہیں مارا۔ فالتو لذتوں کے لیے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ زندگی ہے، انسان اس وقت بڑا ہوتا ہے جب غم بھی اسے غم محسوس نہ ہو، درد اسے درد محسوس نہ ہو۔ جس انسان نے اس زندگی کو سفر سمجھ لیا وہ شخص یقیناً طور پہ یہاں سکھ لینا شروع کر دے۔ اس زندگی کو سکون میں لانا، امن میں لانا، سلامتی میں لانا، جنت نما بنانا انسان کے اپنے بس میں۔ دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی اور خود دوسروں کی چال چلنا، یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اپنے من کے ساتھ بھی جیا کرو، کبھی اپنے اندر جان کر اپنے بارے میں بھی سوچا کریں۔ لوگوں کی برائیاں تو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی نہیں دیکھتے۔ جب دوسروں کی ہوئی دیکھتے رہیں گے تو پھر تو پریشانی آئے گی۔ اپنے آپ کو کیسے امن میں لانا ہے، یہ غور کرنا پڑے۔ جیسے کسی آدمی کو کام کرنے کی عادت ہو جائے، آپ بے شک اسے سکھ کے لیے مشورہ دیں کہ آرام کر لو، تو ہو سکتا ہے کام کرنا ہی اس کی صحت ہے۔ جو آدمی کو کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ اسی میں خوش رہتا ہے اور وہی اس کی صحت ہوتی ہے۔ تو دوستو اپنے آپ میں جئیں، دوسروں کو نہ دیکھیں، اپنے اندر اطمینان حاصل کرنا ہے۔ آپ نے خود سلامتی حاصل کرنی ہے۔ جب آپ خود سلامتی حاصل کر لیں گے تو پھر دوسرے کی بھی سلامتی سوچیں گے۔ اگر ہم خود ہی پریشان ہیں تو کسی کو خوشی کیا دے سکتے ہیں؟ پہلے خود امن میں آنا ہے، خود سلامتی حاصل کرنی، اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جب خود امن میں آ جائیں گے، خود پر رحمت ہو جائے گی، خود کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا، تو پھر وہی انسان دوسروں کے لیے سکون تلاش کرے گا کہ اگر میں سکھ میں ہوں
اللہ تعالیٰ اس اولاد کو بھی، دوست احباب کو بھی اللہ تعالیٰ سکون دے۔ پھر دعا کرنے کا حق جانو، زبان سے نہیں ہے۔ جب دل میں سکون نہیں تو وہ کیسے دوسرے کو سکون کی دعا دے سکتا ہے؟ جیسے اکثر کہا جاتا ہے، روایت اور آیتوں میں آتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کریں۔ اف کا یہ مطلب نہیں کہ لفظی طور پہ کہنا ہوتا ہے ہر بات پہ اف، اف نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ماں باپ سے کام اچھا ہو یا برا ہو تو ہم کہیں گے اف، اف نہیں، اف کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تکلیف نہ دیں، پریشان نہ دیں، ان کو اتنا گھٹیا نہ سمجھیں، اتنا بڑا بے وقوف نہ سمجھیں، کیونکہ اس کے اندر ایک ارمان ہوتا ہے۔ میں نے چھوٹا سا بچہ پالا تھا، بڑا کیا تھا۔ ہر ماں جی چاہتا ہے کہ میری اولاد بڑی سے بڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے، تو اس کا اپنا ایک کردار ہے، باپ کا اپنا ایک کردار ہے۔ باپ کی شفقت تو تبھی ہے جب ہر حال میں شفیق رہے، اور اولاد کا بھی یہی حق بنتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس وجہ سے ماں باپ کو تکلیف۔ تو ہر آدمی کی ڈیوٹی اپنی اپنی، اس کا یہ مقصد نہیں کہ اولاد غلط ہے تو باپ بھی غلط ہو جائے، باپ غلط ہے تو اولاد بھی غلط ہو جائے۔ ہر آدمی نے اپنا اپنی ڈیوٹی نبھانی۔ تو دوستو، یہ زندگی جو ہے تھی ایک آزمائش ہی، قید خانہ سا نما زندگی ہے، غموں بھی ہے، غم بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں۔ تو ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے خود سلامتی میں آ جانا ہے، خود کے اندر سلامتی لانی ہے کہ امن کیسے ہوتا ہے۔ اور امن انسان کا اسی وجہ سے ہوگا کہ ہم دوسروں پر دخل اندازی چھوڑ دیں، دوسروں کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دیں، خود کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دور کریں تاکہ امن پیدا ہو جائے۔ ہم بچوں کی غلطیاں دیکھتے ہیں، اپنی نہیں دیکھتے۔ تو انسان کو اتنا کمزور نہیں ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رب کوئی شے نہیں۔ اس پہ توکل کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا غم کیا ہے زندگی میں؟ بھوکا مر جانا ہوتا ہے۔ تو موت تو وہ نعمت بتلا رہا ہے، وہ تو اس جگ سے، اس دنیا سے انسان کی جان چھڑانا چاہ رہا ہے کہ بندہ اپنے اندر میری طلب پیدا کر لے اور میں واپس لے آؤں اسے۔ آزمائش پوری ہو چکی ہے، مگر یہاں تو انسان جانا ہی نہیں چاہ رہا، آزمائش میں ہی رہنا چاہ رہا ہے۔ تو پھر انسان کی اپنی سوچ کا قصور ہے۔ آخر کیا ہے؟ بڑے سے بڑا انسان کو پریشانی کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے دکھوں کو اکٹھا کر لیں، دنیا کے سارے دکھ اکٹھا کر لیں تو موت سب سے بڑا دکھ ہے۔ اگر انسان یہی دیکھ لے کہ میرے مرنے کے بعد میری رب سے ملاقات ہو جائے گی، میں واپس چلا جاؤں گا، اس دنیا کی آزمائش سے نکل جاؤں گا، اس قید خانے سے جان چھوٹ جائے گی، تو موت بھی نعمت بن جاتی ہے انسان کی اپنی سوچ سے۔ ہمیں اچھی امید لگانی چاہیے کہ میرے رب نے ادھر بھیجا ہے اور رب کے پاس جانا ہے، رب مجھے سزا نہیں دے گا۔ ہم خود نیگیٹو ہوتے ہیں تو نیگیٹیوٹی سوچ لیتے ہیں کہ رب مجھے ڈنڈے مارے گا، جلائے گا، آگ میں ڈالے گا، کوڑے مروائے گا۔ یہ ہم ہی سوچتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس کو اپنا بنا لو گے، اپنا سمجھ لو گے، وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔
تو ہم دنیا کا سہارے جی رہے ہیں، عوام الناس کے سہارے جی رہے ہیں، اولادوں پر سہارا بناتے ہیں، دوستوں کو سہارا بناتے ہیں۔ جب وہ سہارا نہیں بنتے ہم ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو مجبور بیچارے کو خود سمجھ لیں کہ وہ بھی رب کی مخلوق ہے، جیسے میں پریشان ہوں وہ بھی پریشان ہو سکتے ہیں، میری توقعات ہی تو مجھے پریشان کر رہی۔ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا یا آپ کا موبائل نہیں سنتا تو یہ بھی دیکھ لیں کہ یار ہو سکتا ہے اس کی کیا مجبوری ہے بیچارے، وہ واش روم میں ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا میں کوئی ہو سکتا ہے، مگر ہم ادھر سے بیٹھے پریشان ہو جائیں گے کہ وہ اس نے بہت ظلم کیا، میرا فون نہیں سنا۔ یہ میں کی تکبر ہے، میں کا ہی وسوسہ ہے جو میں پیدا کر لیتا ہوں کہ وہ غلط ہے، میرا بات نہیں سنتا، میرے فون نہیں سنتا، تو خود ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر اسی بات کو یہ سمجھ لے کہ یار مجبوری ہو سکتی بیچارے کی، کوئی مجھے کبھی ملے گا تو میں اس کا حال حوالہ پوچھوں گا کہ یار خیر تھی نا، تمہاری اندر کی سوچ ہی نیگیٹو پازیٹو ہوتی ہے جو ہمیں پریشان کرتی ہے اور اطمینان دے دیتی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ دلوں کے اطمینان بخشے، جس حال میں بھی رہو خوش رہنا چاہیے۔ اگر بندہ جس حال میں اپنے رب پر خوش و راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے، اس کی خواہش بھی یہی ہے۔ پھر جب انسان کے اندر جب یہ ایمان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ان کی پھر روح کے ذریعے سے تائید کرتا ہوں، امن دیتا ہوں، اصلاح کرتا ہوں۔ جب تک روح بیدار نہ ہوگی رب تعالیٰ کی روح سے ہدایت بھی نہیں آئے گی۔ تو جب وہ ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے تو انسان ہر نیگیٹو کو پازیٹو لے آتا ہے۔ پھر کبھی کبھار تو انسان ایسا سوچتا ہے کہ گناہ غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ دنیا کیا کہے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو وہ دوسری چیزیں خنائس والی باہر نکل جاتی ہے۔ تو جو اب ڈرتا تھا اب ڈر نہیں، اس دل میں وہ چیزیں نکل گئی۔ رب ان چیزوں کے گناہوں کے بغیر ہی اطمینان دے دے۔ پہلے دنیا سے ڈرتا تھا، اب دل ہی نہیں چاہتا۔ اصل کمال یہ ہوتا ہے جب برائی کو دل ہی نہ چاہے۔ بعض کا تو ہماری روحیں کالی ہوتی ہیں، اندر کالے ہیں، جبے ہمارے سفید ہوتے ہیں، ظاہر ہم شریف ہیں، اندر تو کتا نفس بیدار ہے۔ تو دنیا سے ڈرتے ہیں، دنیا سے بنتے ہیں، ان کے آگے بنتے ہیں۔ ایک وقت ضرور آ جاتا ہے جب انسان رجوع کرتا ہے اس کی طرف تو وہ یہ نہیں پھر گناہ دنیا کی وجہ سے نہیں کرتا، پھر اس کا دل ہی نہیں چاہتا، کیونکہ جس دل نے چاہنا تھا، جس وجہ سے ایسا ہونا تھا، اس دل پہ رب کی روح کا امر آ گیا یا وہ صاف ستھرا ہو گیا تو اب اس کا دل نہیں چاہے گا۔ اس کو گناہ ثواب کی بات نہیں رہے گی، اس کو یہی آئے گا کسی بھی سواد میں کسی بھی وقت میرا رب نہ مجھے بھول جائے۔ جب وہ اپنی فکر میں لگ جاتا ہے کہ مجھے اپنا رب چاہیے، میں نے رب کے پاس ایک دن جانا ہے، تو یہ بچوں کو بھی معاف کرتا، دوستوں کو بھی معاف کرتا، ہر شے کو معاف کرتا جاتا ہے۔ یہی اس کے دل کا اطمینان بن جاتا ہے۔ اگر یہاں سکون مل گیا، یہاں سلامتی مل گئی، یہاں جنت جیسا اندر والا ماحول ہو گیا تو یقین جائے جیسے حال میں ہے ویسا مستقبل ہوگا۔ ادھر سے ہی سب کچھ لے کے جانا ہے۔ ادھر امن ہے، امن پسند ہے تو آگے بھی انشاءاللہ امن ہی امن ہوگا۔ باقی
رب جانے تو آپ جانیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ ضرور آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو آسانیاں تلاش کرتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، باقی اللہ دے حوالے۔